آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا، غسل دینے کے لیے، میت کا غسل دینے کے لیے، تو جیسے ہی غسل ہوا کفن دے رہے تھے وہ زور سے ہنسنے لگ گئے، تخت پر ہی ہنسنے لگ گئے۔ کیا کبھی کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ آواز نکال کر کے انہوں نے ہنسا، لوگ ڈر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر، اور اسی طرح سے ایک روایت میں نے آپ کو شاید بتایا ہو اس سے قبل، شارح مسلم امام نووی نے اس کو نقل فرمایا، دو بھائی تھے، یہ تابعین میں سے ہیں، ایک کا نام ربیع ہے، دوسرے کا نام ربعی ہے، ربیع بن حراش اور ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں کی باتیں تو دیکھیں، محدثین نہیں ہے، حدیث روایت کرتے تھے حضور کی۔ ایک دن دونوں لوگوں نے اچانک یہ قسم کھا لی کہ اب ہم زندگی بھر ہنسیں گے نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتے۔ ظاہر سی بات ہے، کس بات کا ہنسنا ہے یہاں پر؟ ٹھٹا مارنا، کہکا مارنا، کس بات کا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ جوکس مار رہے ہو، لطیفے کر رہے ہو، محفلیں گرم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا پٹائی ہونے والی ہے یا آخرت میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان دو بھائیوں نے یہ قسم کھا لی، اب ہنسنا ہی نہیں، ہم کو ہنسنا ہی نہیں، جب تک نہیں ہنسیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ربی جو بڑے بھائی تھے، چند سالوں کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا، یہ کبھی ہنستے بھی نہیں تھے، نہ کسی ہنسی کی محفل میں شریک، لوگوں نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، چہرے پر ہنسی نہیں تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں جب جانتا ہی نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے تو میں کس بات کی ہنسی ہنسوں۔ وہ بندہ ہنسے جس کو اپنا سب معلوم ہو، آخر میں ٹھکانہ اس کا اچھا ہو۔ تو پھر کئی سالوں کے بعد حضرت ربیع کا جب انتقال ہوا، علماء بھی حاضر ہوئے، بہت سارے صوفیہ بھی تھے، بزرگان دین، محدثین بھی تھے۔ جب آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا، غسل دینے کے لیے، میت کا غسل دینے کے لیے، تو جیسے ہی غسل ہوا کفن دے رہے تھے وہ زور سے ہنسنے لگ گئے، تخت پر ہی ہنسنے لگ گئے۔ کیا کبھی کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ آواز نکال کر کے انہوں نے ہنسا، لوگ ڈر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دفنایا۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت ربعی، وہ اس بات پر بھی نہیں ہنسے، ان کا انتقال ہوا، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، وہ زور سے ہنسنے لگے، قبر میں ہنس پڑے، اور لوگوں نے باضابطہ ان کے ہنسنے کی آواز بھی سنی۔ تو جو لوگ حاضر تھے انہوں نے پوچھا یہ دونوں بھائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حاضرین جو موجود بزرگان دین تھے، علماء تھے، صوفیہ تھے، محدثین تھے، انہوں نے کہا در حقیقت ان دونوں بھائیوں نے قسم اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی، اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھیں گے۔ ایک نے غسل کے تختے پر دیکھ لیا، دوسرے نے قبر کی تختی پہ دیکھ لیا، جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا وہاں ہنس پڑے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ لیکن میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جب بندوں سے وعدہ فرماتا ہے تو قرآن میں دوسری جگہ یوں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا، وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس میں ایک فرقہ بن گیا، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس بات کو لے کر، جو معتزلہ نام سے ایک فرقہ، جیسے اس زمانے میں وہابی نام سے ایک فرقہ بنا، پہلے ایک فتنہ تھا معتزلہ، ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت سے کچھ الگ نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک کرنے والے کو جنت دے گا، نیکی کرنے والے کو جنت، اور برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات صحیح ہے۔ اب ان گمراہ لوگ ہیں یہ معتزلہ، ان کا کہنا یہ ہے پھر قیامت کے دن جو گناہ کیا ہوا ہے، جو گنہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہے دنیا میں تو سیدھے دوزخ میں ہی جائے گا۔
وہ پھر بیچ میدان میں بخشا کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے. یہ کیسے وعدہ کے خلاف ہو گیا؟ اللہ تو نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک کرے گا اسے جنت دوں گا، جو گناہ کرے گا اسے دوزخ دوں. یہ گناہ کیا پھر بھی تو اسے دوزخ میں نہیں بھیجا. تو ان کا عقیدہ یہ تھا بخشش وخشش نہیں ہے قیامت کے دن، کوئی معافی بخشش نہیں ہے. وہاں حساب ہوگا، نیکیاں بھاری ہو گئی تو جنت میں جاؤ، گناہ بھاری ہو گئے تو بخشے نہیں جاؤ گے، دوزخ میں تو جاؤ. یہ یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. علماء اہل سنت نے ان کا رد فرمایا، کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں قانون ہے، قانون تو یہی رہے گا. اور بنایا کون ہے قانون؟ اللہ نے، کہ نیک کرنے والے کو جنت میں بھیجے گا، برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا. قیامت کے دن قانون بنانے والا خود ہی اگر وہ اپنے قانون میں تبدیل کر کے کسی کو معاف کرے تو تمہارا اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بندوں کو پیدا کیا، وہ بندوں کو پالا، اسی نے بندوں کو کھلایا پلایا، اور قیامت کے دن وہ اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ تو اس کا اختیار ہے، یہ وعدے کے خلاف ہونا نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو حساب کے کتاب کر کے دوزخ میں بھی بھیج دے، لیکن اگر وہ فضل کرے تو چاہے تو وہ بندوں کو معاف بھی کرے. اسی لیے میرے عزیزو یہ سمجھ لینا کہ یہاں گمراہی نہ آنے پائے، یہ گمراہی نہیں آنی چاہیے. گناہگار دوزخ میں ہی جائے گا پکا، یہ تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے، یہ صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. تفسیر روح البیان میں ایسے دو بھائیوں کا ذکر آیا ہے، ایک بہت نیک تھا اور ایک برا آدمی تھا. دوسرا بھائی جو ہے گناہ کرتا تھا. یہ نیک بھائی اسے بار بار سمجھاتا تھا، بھائی چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جا. کہتا تھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا. ایک دن ایسا آیا کہ اس نیک بھائی نے اپنے برے بھائی سے کہا تو اب کبھی نہیں سدھرتا. یاد رکھیں جملہ کہنے سے پہلے آپ میری اس بات کو نوٹ کریں، اگر آپ کی زندگی میں اتفاق ہو گیا تو ڈر جائیں اس بات سے. اس نیک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا، تیرے لیے دوزخ ہے. یہ بات کہا اس نے اور انتقال ہوا. حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا جب انتقال ہوا اللہ رب العزت نے دونوں کو اٹھایا اور اس نیک بندے سے پوچھا، سب سے پہلے اس کی نیکیاں اپنی جگہ پر سب، اللہ رب العزت نے اسے جلال میں سوال فرمایا تو نے ایک گنہگار اور برائی کرنے والے بندے کو یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیا تو نے میرے معاف کرنے والی صفت کو ناپ کر کے دیکھا تھا؟ میں کتنا رحیم ہوں، میری رحمت کتنی ہے، کیا تجھے اس کا اندازہ تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ فیصلہ تم دنیا میں کرو گے. اسی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ کی اور فرمایا جس نے گنہگار بندوں کو ہم سے نا امید کیا آج اس کے لیے میں دوزخ رکھا ہوں. وہ نیکیاں کر کے بھی دوزخ میں چلا گیا. بات اس کا جملہ اتنا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا. معاذ اللہ. تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے. اب اس گنہگار کو اٹھایا، کہا تو گناہ کرتا تھا زمین پر، بچتا کیوں نہیں تھا؟ وہ تجھے کئی مرتبہ سمجھایا، سیدھے راستے پر کیوں نہیں آیا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور روتا بھی تھا دنیا میں بھی. کہا اے بار الہ، میں 1000 بار چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، نفس کی شرارتیں پھر لے جاتی تھی، توبہ بھی کرتا تھا پھر بھٹک جاتا تھا، لیکن اے مولا مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ میں کمزور بہت ہوں اور تو طاقتور بہت ہے. میں کمزور ہوں، کمزور جسم کا مالک ہوں، اور تو شہنشاہ اعظم ہے. تو مجھ جیسے کمزور کو اتنی بڑی طاقت والا خدا کیسے عذاب دے گا؟ برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کا نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا،
اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے۔ پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا، یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ کے ختم ہو جاؤں گا۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور عریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی
کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسے ہی رکھتے ہیں اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔ اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا، کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں۔ تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب۔ پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو۔ ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پڑوسی میں، میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں، پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا، کہا کخ کخ، کھانسو اور کھانس کھانس کر کے نکالو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے۔ آخرت کا ڈر تھا یہ آخرت کا خوف ہے۔
جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے۔ بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ کیا ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں۔ اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر ہوگی میری، اسکول جب جاتے پہلی جماعت میں بھی نہیں، چھوٹی سی جماعت میں، نمازوں کی پابندی کا الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا اہتمام تھا۔ میرے والد گرامی عالم دین بڑے نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے اہتمام کرتے۔ شام کے وقت اسکول چھوٹتی اور آ جاتے تھے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے ہیں۔ اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں، سخت ترین عذاب دیتے ہیں۔ آج عمر کے اس حصے میں آ کر کے بھی وہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہی ڈر لگتا ہے، عشاء اگر چھوٹ جا رہی ہے تو عشاء کا تو لمبا